بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين، والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي عليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. معزز حاضرین کرام، گزشتہ ہفتے میں نے آپ کے سامنے زبان کی حفاظت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور زبان کی وجہ سے کیا کیا تباہ لاحق ہو سکتی ہے، اس حوالے سے میں غیبت کے بارے میں گفتگو کر چکا ہوں، اور کچھ جھوٹ کے حوالے سے میں نے بات کی تھی. مگر چونکہ جھوٹ ہمارے معاشرے میں بہت پایا جاتا ہے، مختلف صورتوں میں پایا جاتا ہے، تو آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی حوالے سے گفتگو کروں گا، اور اس کی بعض اہم صورتیں جو ہم لوگوں میں رائج ہو چکی ہے ان کی نشاندہی کروں گا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان صورتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ کہاں پہ شریعت محترمہ اجازت دیتی ہے کہ جہاں سے جھوٹ بول سکتے ہیں یا خلاف واقع بات بیان کر سکتے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مختصر وقت میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے بیان کر دوں گا. تو جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو سے جھوٹ بلواتے ہیں، اسی طرح مرد و خواتین کو دعوتوں وغیرہ میں بلایا جاتا ہے، یا ویسے چلے جاتے ہیں اور کھانا کوئی پیش کر دیتا ہے تو اس سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں بھوک نہیں ہے، اور احادیث کی روشنی میں وہ جھوٹ ہے. اسی طرح ہمارے یہاں پر مسلمانوں میں یہ کفار کی جانب سے ایک اور بیماری آئی ہے کہ اپریل کے پہلے ہفتے میں جھوٹ بولنا لوگوں نے جائز سمجھا ہوا ہے، جسے اپریل فول کہتے ہیں. تو اس کی ہسٹری کیا ہے اس کو چھوڑتے ہم، لیکن یہ بات تمام مسلمان بھائی اور بہنیں سن لیں کہ جھوٹ اللہ تبارک و تعالی نے حلال نہیں کیا ہے. چاہے اپریل کا مہینہ ہو، چاہے جون کا مہینہ ہو، چاہے کوئی بھی مہینہ ہو، اپریل فول کے نام سے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، اور اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ مِنْهُ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ او كما قال علیہ السلام، کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو کوئی بات بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، اور اس میں پھر وہ جھوٹ بولتا ہے، تو اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے. تو میرے بھائیو، یہ جہنم کا بدترین مقام ہے ویل، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. تو آج ہمارے یہاں پر بعض لوگوں کی پیشے یہی ہے کہ وہ لوگ جھوٹ بول کر اپنی زبان سے کماتے ہیں، اور باقاعدہ ان کے شو کیے جاتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ ہوتے ہیں، تھیٹر لگتے ہیں، ان کے مجمع ہوتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے، اور وہ جھوٹی باتیں بول بول کے لوگوں کو ہنساتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہلاکت کی خبر دی ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، اور اسے نہیں معلوم ہوتا کہ اپنے اس کلمے کی وجہ سے وہ جہنم کی کتنی گہرائیوں میں چلا گیا. تو چاہے اپریل کا مہینہ ہو، چاہے کوئی بھی مہینہ ہو، اس میں بہرحال جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. پھر جھوٹ کی ایک قسم جھوٹا حلف بھی ہے، جھوٹی قسم بھی ہے. تو ہمارے یہاں پر لوگ یہ بھی کر جاتے ہیں. تو اس کو تفصیل سے میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو قسم کی اقسام بیان فرمائی، یمین کی یا حلف کی اقسام بیان فرمائی، وہ 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں. ایک قسم تو یہ ہے کہ مثلا
آپ کا بچہ آپ سے کچھ پیسے مانگتا ہے اور تقاضا کرتا کہ ابو جان مجھے خرچے کے لیے پیسے چاہیے، اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، تو آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد جیب میں ہاتھ ڈالتے تو پتہ چلا کہ پیسے ہیں، تو بہرحال اسے کہتے ہیں یمین لغو، یعنی یہ لغو کہتے ہیں فالتو کو، فضول قسم کی قسم اٹھائی آپ نے، تو چونکہ ارادہ آپ کا جھوٹ بولنے کے لیے کا نہیں تھا اور یہ بلا قصد آپ کی زبان سے قسم نکلی ہے، تو ایسی صورت میں آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ پکڑ نہیں فرمائے گا۔ وہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو تمہاری لغو قسمیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ پکڑ نہیں فرمائے گا۔ تو لیکن بہرحال یہ گناہ بھی نہیں، پکڑ بھی نہیں، لیکن انسان کو زیادہ قسمیں کھانے سے بچنا چاہیے کہ ہم بار بار اپنے مقاصد کے لیے، اپنے معاملات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی ساتھ بے احتیاطی ہے۔ اللہ جل شانہ کا نام بھی اتنا بلند ہے کہ اسے بلا ضرورت قسم میں استعمال نہ کیا جائے۔ حضرت طبرانی نے روایت کی کہ صحابی رسول حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کوئی کسی سے معاملہ تھا، تو اب قاضی نے حکم دیا حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ قسم کھا کے ان کے دعوے کا انکار کریں، کہ شرعی حوالے سے فیصلے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کسی پر، تو اب اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے، اگر گواہ ہے تو پیش کرو، اگر وہ گواہ نہیں پیش کر سکے تو اب سامنے والا جو مدعا علیہ ہے، جس پہ دعویٰ کیا گیا ہے، اس سے کہا جائے گا کہ تم قسم کھا کر اس بات کا انکار کرو جو دعویٰ تمہارے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں پر وہ جو حدیث شریف میں آیا کہ قرب قیامت میں اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ جب قرب قیامت ہوگی تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، تو ان کے یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ جناب قرآن بیچ میں رکھ دیتے ہیں، جو بھی قسم اٹھا کے کہہ دے اسی کی بات سچ ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ہر ایک کو قسم کھانے کا اختیار نہیں ہے، قسم صرف منکر پہ ہوتی ہے، جو دعویٰ کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر گواہیاں پیش کرنی ہوتی ہے۔ تو اب اگر منکر جھوٹا بھی ہے لیکن اگر وہ قسم کھا کے انکار کر دے تو پھر اس کے خلاف کوئی چارہ جوئی نہیں کی جا سکتی، یہ شرعی طریقہ کار ہے۔ لیکن حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے خلاف جھوٹا دعویٰ کیا گیا، اور جب ان سے کہا گیا کہ تم گواہ پیش کرو تو اس شخص نے گواہ پیش نہیں کیے، تو حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ قسم کھا کے اس کی بات کا انکار کرے، تو حضرت جبیر ابن مطعم نے سچا ہونے کے باوجود قسم کھانے سے انکار کیا، اور پھر جرمانے کے طور پر آپ نے 10,000 درہم بھرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم، اگر میں قسم اٹھاتا تو میری قسم سچی تھی، لیکن یہ جو 10,000 درہم دیے ہیں یہ میں نے قسم سے بچنے کے لیے دیے ہیں۔ اس قدر قسم سے بچا کرتے ہیں بزرگان دین۔ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، تو ان کے بارے میں آتا ہے ان کے ساتھ جب یہی معاملہ ہوا تو اس پر انہوں نے قسم سے انکار کر دیا کہ میں سچی قسم بھی نہیں اٹھاتا، اور پھر آپ نے دعوے دار کو 70,000 درہم دیے۔ امام اعظم کے بارے میں بھی آتا ہے، کسی معاملے میں آپ کے خلاف دعویٰ کیا گیا اور وہ گواہی سے ثابت نہیں کر سکا، تو آپ سے جب قسم کے لیے کہا گیا تو آپ نے قسم سے انکار کر دیا، اور آپ نے اس کے دعوے کے مطابق اس کو وہ چیز دے دی، اپنے پیچھے ہٹ گیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے حدیث شریف یاد نہیں ہے لیکن مفہوم کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ جو سچا ہونے کے باوجود قسم سے بچے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مکان بناتا ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آج تو لوگوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے،
جھوٹی قسمیں کھانا تو ان کا وتیرہ بن چکا ہے کہ کسی طریقے سے بس مال مل جائے تو جھوٹی قسم کھا کر بھی حاصل کر لیں گے. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ جھوٹی قسموں سے گریز کرتے ہیں. جھوٹی قسم تو قسم, سچی قسم سے بھی گریز کرتے ہیں, اس سے بچتے ہیں. پھر قسم کی دوسری قسم یمین غموس کہلاتی ہے. یمین غموس, یہ غموس عربی زبان کا لفظ ہے جو غمسہ سے ہے, اور غمسہ معنی ڈبکی دینا, غوطے لگانا. تو جو شخص یہ قسم اٹھاتا ہے وہ گناہوں کے سمندر میں ڈبکی لگاتا ہے. یعنی جھوٹی قسم, جان بوجھ کے جھوٹ بولنا اور قسم اٹھا کے وہ بات کہنا. مثلا کسی کا مال آپ نے کھا لیا اور وہ کہتا ہے میرا مال واپس کرو, تو آپ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں نے تو اللہ کی قسم آپ کا مال لیا ہی نہیں ہے. تو یہ کہنے کو جملہ بہت چھوٹا سا ہے, مگر یہ گناہوں کے سمندر میں آدمی کو غوطہ دے دیتا ہے, آدمی گناہوں میں پھنس جاتا ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت احادیث اس جھوٹی قسم کے رد میں موجود ہیں. امام بخاری نے, امام ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین والیمین الغموس, کہ گناہ کبیرہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا, والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے, جھوٹی قسم کو. تو اس سے بچنا ہر مسلمان پہ فرض ہے تاکہ اس گناہ کبیرہ سے بچیں. اور پھر ایک حدیث شریف میں جسے امام بخاری نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف علی مال امرئ مسلم, جو کوئی مسلمان کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے بغیر حق کی, حالانکہ اس کا کوئی حق نہیں ہے, لقی اللہ وهو علیہ الغضبان, تو بروز قیامت اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ غضب فرمائے گا, اور جس پہ اللہ غضب فرما دے اس کا کھانا خراب ہوا, وہ ہلاک ہو گیا, ہمیشہ کی ناکامی اس پہ ہو گئی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس قول کے مصداق پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ پڑھی, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 ہے. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا, وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں دنیا کا تھوڑا سا مال لے لیتے ہیں. ممکن ہے کوئی یہ سمجھے کہ چھوٹی موٹی چیز پہ شاید قسم کھانا منع ہو, اور کوئی آپ کو بہت بڑا کوئی چیز مل رہی ہو, کوئی آپ کو محل مل جائے گا, کوئی فیکٹری مل جائے گی, یا کہیں کہ آپ کو وزارت مل جائے گی, تو یہ کوئی بڑا مال ہے. میرے بھائی دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. یہ ساری کی ساری دنیا قلیل ہے, دنیا کا سارا مال قلیل ہے. تو اگر جھوٹی قسم کھانے کے عوض پوری کی پوری دنیا بھی مل رہی ہو تب بھی وہ قلیل ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اب اللہ سے کیے ہوئے عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے ذریعے وہ لوگ دنیا کا تھوڑا سا مال لیتے ہیں. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ, یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ولا یکلمہم اللہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا. ولا ینظر الیہم یوم القیامت, اور بروز قیامت ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. حالانکہ وہ بروز قیامت مومنوں کے لیے رحیم ہے, ان پر خصوصی رحمت فرمائے گا, مگر یہ جھوٹی قسم کھانے والا ایسا شخص ہے کہ یہ قیامت کے دن بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا. اور فرمایا ولا یزکیہم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاک نہیں فرمائے گا. جب ان کو پاک نہیں فرمائے گا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں,
کیونکہ ناپاک لوگ جہنم کے لیے ہیں، پاک لوگ تو جنت کے لیے تو پاک لوگ ہیں. جب اللہ ہی کسی کو پاک نہیں کرے گا اس کی جھوٹی قسم کی وجہ سے تو وہ جنت کا حقدار بھی نہیں رہا. اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ عذاب علیم اللہ نے منافقوں کے لیے رکھا ہے کہ ان کے لیے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، لیکن یہاں پر جھوٹی قسم کھانے والے کے لیے بھی اللہ نے عذاب علیم رکھا ہے کہ دردناک عذاب ہے. تو میرے وہ بھائی غور کریں جو دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے، تھوڑی سی عزت کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے جھوٹی قسمیں کھا کے اپنی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں. انہیں غور کرنا چاہیے. امام مسلم نے ایک حدیث شریف بیان کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرموت ایک علاقہ ہے یمن میں، وہاں سے ایک آدمی آیا اور کندا سے ایک آدمی آیا. تو جو حضرمی تھا، حضرموت کا تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس شخص نے میری زمین غصب کر لی ہے جو میرے باپ کی تھی اور میرے باپ کی طرف سے مجھے ملی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے پاس گواہ موجود ہیں؟ تو اس پر اس نے عرض کی کہ میرے پاس گواہ تو نہیں ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شخص جو کندا سے آیا تھا، ایک علاقہ ہے، فرمایا کہ ایک کندی تو قسم کھا کے انکار کر اس بات کا اگر تو سچا ہے. تو حضرمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بے ایمان آدمی ہے، یہ تو فاسق و فاجر، یہ تو جھوٹی قسم کھا دے گا، اس کا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لیے. اگر تم دعویٰ کرتے ہو تو گواہی سے ثابت کرو، ورنہ دوسرے کو قسم کھانے کا اختیار ہے. تو بہرحال وہ شخص چلا گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے تو بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعراض کرے گا، یعنی اس پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. تو باوجود یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، لیکن امت کے لیے طریقہ کار سیٹ کرنا تھا. ورنہ کل کو ہم میں سے کہتے لوگ جی وہ تو اللہ کے رسول تھے، ان کو تو غیب تھا، انہوں نے سچ بات کو جان لیا، ہم کیسے فیصلہ کریں؟ ہمیں ایک اسٹینڈرڈ دے دیا، ایک پیٹرن دے دیا ہے کہ جو اس پیٹرن کے مطابق ہو وہی فیصلہ ہو. اگر دنیا میں جھوٹی قسم کھا کر وہ مال ہتھیا لیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ لے جائے، لیکن اپنی آخرت جو ہے وہ کھو دے گا، اور آخرت میں اس کو سارا بدلہ دینا پڑے گا. پھر ایک قسم اسے کہتے ہیں یمین منعقدہ، یعنی فیوچر میں، مستقبل کے بارے میں آپ کوئی قسم کھاتے ہیں. تو فیوچر کے حوالے سے مثلا آپ نے کسی سے بات کی اور اس نے کسی چیز کا تقاضا کیا آپ سے، تو آپ نے کہا چلے اللہ کی قسم کل میں آپ کو دے دوں گا، تو یہ مستقبل کی قسم ہے. تو آپ کا ارادہ بھی اس کو دینے کا ہے، تو اس کو پورا کرنا اس وقت واجب ہے کہ جب جائز کام ہو. اور بہرحال ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان جلد بازی میں قسم کھا لیتا ہے، لیکن بعد میں اس کو غور و فکر کرتا ہے تو اس کے خلاف کرنے میں بھلائی نظر آتی ہے. تو اب حکم یہ ہے کہ اپنی قسم کو توڑ دے وہ، اور وہ جو اچھا کام ہے اس کو کر لے اور اپنی قسم کا کفارہ دے دے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو گناہوں سے معصوم ہیں، بلکہ سید المعصومین ہیں، ان کی میں مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ بات خاص طور پہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ لوگ عجیب و غریب قسم کی ذہنیت کے ہوتے ہیں. ویسے گناہ کرتے رہیں گے، لیکن کسی بات پہ قسم کھا لی، اگرچہ وہ کتنی غلط بات ہو، تو بھلا میری قسم ٹوٹ جائے گی. بھائی سے لڑائی ہوگی، قسم کھا لی اللہ کی قسم تمہارے گھر پہ قدم نہیں رکھوں گا. ارے میرے بھائی تم نے گناہ کی قسم کھائی ہے، یہ تم صلہ رحمی کو ختم کر رہے ہو، تم مسلمان سے تعلق توڑ رہے ہو، حرام ہے مسلمان سے تعلق توڑنا. اللہ کی قسم تم سے بات نہیں کروں گا، حرام کام پہ قسم کھائی ہے. اس قسم کو تو فوراً توڑنا واجب ہے. دنیاوی کے معاملے کی وجہ سے ہے نا. ہاں کوئی دینی معاملہ ہو، بھائی کو دیکھے گا گناہ کر رہا، گناہ سے روکا باز نہیں آ رہا،
پھر قسم کھا لی کہ تو گناہ کرتا ہے اس لیے تجھ سے بات نہیں کروں گا، تو اس قسم کو توڑنا واجب نہیں ہے، الا یہ کہ وہ گناہ چھوڑ دے تو پھر توڑ دے قسم کو۔ کہیں رشتہ ہو گیا تو وہاں پر لڑکا آوارہ ہے، بعد میں پتا چلا، پہلے زبان دے دی تھی، اب لڑکی بھی راضی نہیں ہے کہ وہ آوارہ بدماش لڑکا ہے یا حرام کماتا ہے، لڑکی کی ماں بھی راضی نہیں ہے، اب ابا کہتے ہیں میں نے تو زبان دے دی ہے، میری تو ناک کٹ جائے گی، میں اپنے بھائی کو کیا جواب دوں گا، میں نے تو اپنے بھائی کے بیٹے سے نکاح کیا تھا، یہ منگنی کی ہے۔ اب جناب اس پہ بڑے پھڈے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ آپ نے قسم کھائی ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر سامنے معاملہ بدل گیا ہے تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اس قسم کو توڑ دیں اور اس کا کفارہ ادا کر دیں، زبان نہ پالیں اپنی۔ اور معذاللہ اس سے بدترین صورت یہ ہے کہ بعض اوقات لڑکے لڑکیاں ناجائز تعلقات رکھتے ہیں، جس کو محبت کا نام دیا جاتا ہے، عشق کا نام دیا جاتا ہے، اور پھر آپس میں بیٹھ کے قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم ساتھ نبھائیں گے کچھ بھی ہو جائے۔ جب ان کو سمجھایا جاتا، کہا میں نے تو قسم کھا لی ہے، ہمیں کیا قسم توڑوں گا کیا؟ ارے بھائی تیری قسم ہی جائز نہیں ہے، تو حرام کام پہ قسم کھائے بیٹھا ہوا ہے، تیرے لیے حکم ہے تو قسم کو توڑ، قسم پورا کرنے میں تیرے لیے گناہ ہے، اس قسم کو توڑنے میں تیرے لیے گناہ نہیں ہے، تو کفارہ ادا کر دے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے عرض کیا سید المعصومین ہیں، ان کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ اس لیے مثال ہمیں دی ہے تاکہ ہم لوگوں کے لیے سنت بن جائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، مشہور صحابی رسول سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اشعری قبیلے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ اونٹ عطا کر دیجئے بیت المال سے، ہمیں اونٹوں کی ضرورت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں اونٹ نہیں دوں گا، میرے پاس اونٹ نہیں ہے۔ اس وقت بیت المال میں اونٹ بھی نہیں تھے۔ بہرحال وہ کچھ دیر بیٹھے رہے، اتفاقی بات ہے کہیں سے بیت المال میں اونٹ آ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے ان کو 3 اونٹ دیے، وہ اونٹ لے کے چل دیے۔ اب راستے میں جب پہنچے تو ایک نے کہا کہ بھائی اس میں تو کوئی بھلائی کی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھائی تھی کہ تمہیں اونٹ نہیں دوں گا اور پھر ہمیں دے دیے۔ تو وہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ تو یہ تھا کہ آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ اونٹ نہیں دیں گے، لیکن پھر آپ نے یہ قسم توڑ دی، اونٹ دے دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کسی بات پہ قسم اٹھاتا ہوں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس کے خلاف کرنے میں زیادہ بھلائی ہے تو میں اپنی قسم کو توڑ دیتا ہوں اور اس کا کفارہ دے دیتا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو ہمارے وہ بھائی غور کریں جو پہلے ہی حرام کام پہ قسم کھائے بیٹھے ہیں کہ تجھ سے بات نہیں کروں گا، وہ بھی کیا دنیا کے مسئلے کی وجہ سے، میں تیرے گھر پہ قدم نہیں رکھوں گا، کیا بات ہے دنیاوی معاملات کی وجہ سے، یا لڑکے لڑکیاں جو ناجائز طور پہ ملتے ہیں اور قسمیں اٹھا لیتے ہیں، ساتھ رہنے کا وعدہ کر لیتے ہیں اور جناب پھر ماں باپ کی بھی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، قدم قدم ان کا گناہوں میں گزر رہا ہوتا ہے، لیکن شیطان ان کو پھر لوریاں دیتا ہے، تھپکیاں دیتا ہے، نہیں تو نے تو قسم کھا لی ہے، اجی اس قسم کو پورا کر لے تو قسم کو پورا کر، قسم کو پورا کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو میں نے بتا دیا کہ کون سی قسم کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں حلال کام ہے اس کو پورا کریں، فرض واجب کی قسم کھائیے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، توڑے گا تو گناہگار ہوگا۔ تو یہ یمین منعقدہ کے حوالے سے میں نے آپ کو عرض کیا۔ اور بہرحال بعض لوگوں کو قسمیں کھانے کی عادت ہوتی ہے تو ان کو چاہیے گناہ سے بچنے کے لیے اپنی قسم کے بعد انشاءاللہ کہہ دیا کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ اب وہ قسم لازم نہیں ہوگی اس کے اوپر۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ابو داؤد شریف اور نسائی کی روایت ہے کہ من حلف فاستثنى، کسی نے قسم اٹھائی مگر ساتھ ہی میں انشاءاللہ کہہ دیا، اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ، اس طرح سے کہہ دیا، تو اب سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پہ یہ کام لازم نہیں ہے، اگرچہ کہ قسم کھا لی اس نے لیکن لازم نہیں ہے اس کے اوپر۔
انشاءاللہ کہہ دیا اس نے. تو فرمایا انشاء مدا و انشاء ترکا، چاہے تو وہ اپنی بات کو پورا کر دے، چاہے تو اس بات کو چھوڑ دے. تو یہ بھی شریعت نے راستہ بتایا ہے. پھر اس کے علاوہ بعض لوگ جھوٹے خواب سناتے ہیں. ایک مثال میں دوں، مرد یا خواتین کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے. گھر میں بچہ ہے، اس کو نماز کے لیے کہہ رہے ہیں، بیٹا ہے یا بھائی ہے، جوان ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کہ بیٹا نماز پڑھو نماز پڑھو. بہت کہہ لیا، وہ مانتا ہی نہیں، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے. تو اب شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے کہ اس کو کسی طرح سے ڈرایا جائے. اب وہ ایک خواب کرتا ہے کہ رات کو میں نے خواب دیکھا اور تمہیں عذاب ہو رہا تھا، اور عذاب ہو رہا تھا اس وجہ سے کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو. اب اس نے ایک خواب بنایا اور اس کو سنایا. اب شیطان اس کو کہہ رہا کہ ہاں تو اچھا کام کر رہا، تو لوگوں کو نماز میں لگائے گا. حالانکہ ابلیس نے اس سے جھوٹ بلوایا، اور ایسا جھوٹ کہ جس پہ اللہ کی لعنت ہے. تو یہ نصیحت کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے. اسی طرح بعض لوگ معاذ اللہ اس قسم کے خواب بنا لیتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور حضور نے حکم فرمایا کہ تم مجھے اتنے پیسے دے دو، یا حضور نے فرمایا کہ تم فلاں کام کر لو. تو اس کی بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہوگا تو آپ خود چل کے اس کے پاس چلے جائیں گے، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بات اس کو بتا دیں گے نشانی کے طور پر جو آپ کے درمیان میں اور اللہ کے درمیان میں راز ہوگی، کسی اور کو پتہ ہی نہیں ہوگی. تو وہ پھر علامت ہوگی جس کے تحت اس کا خواب کا سچا ہونا ثابت ہو جائے گا. ورنہ اس قسم کی قسموں پہ، اس قسم کے لوگوں پہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر معاذ اللہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جناب فلانی حدیث میں یہ آیا، فلاں حدیث میں یہ آیا، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. بلکہ بعض ہم نے دیکھا جو بزرگ ہوتے ہیں تو کوئی اچھی بات کہتے ہیں، کوئی قرآن میں ہے، کوئی اچھی بات کہتے ہیں جی حدیث میں ہے. تو حدیث میں سے مراد رسول اللہ نے فرمایا، قرآن میں ہے سے مراد اللہ نے فرمایا. حالانکہ وہ بات کہہ رہا ہے، ایک جملہ کہہ رہا ہے. ممکن ہے کہ اس کی تھوڑی بہت بات قرآن میں پائی جائے، مگر جس انداز میں وہ کہہ رہا وہ الفاظ قرآن میں نہیں پائے جاتے. تو یہ شخص بھی جھوٹا ہے، قرآن پہ بہتان باندھ رہا ہے، رسول اللہ پہ بہتان باندھ رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جب حدیث شریف پڑھو تو اس کے آخر میں کہہ دو کہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یا وہ صحیح بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. پھر اسی طرح جھوٹ کی ایک صورت خرید و فروخت میں پائی جاتی ہے. اب تاجروں کے بارے میں جو سچا تاجر ہے اس کے بارے میں تو حدیث شریف میں ہے التاجر الصدوق یحشر مع الانبیاء کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو سچا تاجر ہے اس کا حشر انبیاء کے ساتھ کیا جائے گا. لیکن جو جھوٹا تاجر ہے اپنے سودوں کو بیچنے کے لیے قسمیں کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم مجھے تو یہ چیز اتنے کی پڑی ہے، ارے تمہیں میں تو آئے بھاؤ دے رہا ہوں تمہیں، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے. یا اللہ کی قسم ابھی تم سے پہلے تو ایک آدمی اتنی ریٹ لگا کے گیا، میں نے اس کو نہیں دی، تو مجھ سے 10 میں مانگ رہے ہو، 15 کی تو وہ مانگ رہا تھا مجھ سے. قسمیں بھی کھا لیں گے. اور بعض اتنے اس میں پی ایچ ڈی ہوتے ہیں جھوٹ بولنے میں کہ وہ انہوں نے باقاعدہ جھوٹی سلپس بنائی ہوتی ہیں، اور ذرا سی کوئی بات ہوئی تو دیکھو یار یہ دیکھو یہ دیکھو یہ آئے بھاؤ دے رہا ہوں میں تمہیں، اسی بھاؤ میں نے خریدا، دیکھ لو. ارے بھائی تو آئے بھاؤ دے رہا ہے تو تو نے جو کرایہ بھرا لانے میں اتنے دنوں میں تیری دکان میں پڑی ہوئی یہ چیز، اور جو تو نے بجلی جلائی ہوئی، تو نے پنکھا چلایا ہوا، یہ کہاں سے نکالے گا تو؟ اور مجھ میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو تو مجھے آئے بھاؤ دے رہا ہے؟ میں تیرا چاچا لگتا ہوں، ماما لگتا ہوں، کیا لگتا ہوں؟ لیکن وہ ہر آدمی کو دکھائے سلپ، یہ دیکھو ایمان سے آئے بھاؤ دے رہا ہوں آپ کو میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں کہ تجار ہم الفجار،
جو اس قسم کی سودے بازی کرتے ہیں وہ فاسق و فاجر ہیں. تو ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, خوف خدا کرنا چاہیے. مال اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے نصیب میں لکھ دیا ہے, اس سے زیادہ نہیں ملے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جھوٹی قسم سودا بکوا دیتی ہے لیکن برکت کو ختم کر دیتی ہے. اور جو سچا آدمی ہوتا ہے کم کماتا ہے بھلے, لیکن اس کو برکت ہوتی ہے, سکون ہوتا ہے. تو بہرحال یہ چند ایک جھوٹ ہے جو معاشرے میں رائج ہے. اب جھوٹ کی کب اجازت دی گئی ہے؟ تو اگرچہ کہ یہ تفصیلی ٹاپک ہے یہ بھی, لیکن مختصراً میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ اگر معاملہ ایسا ہے, بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 مقام پر جھوٹ بولنا جائز ہے. ایک تو یہ کہ جہاد ہو رہا ہے اور دشمن سامنے ہے, تو اب ان کے سامنے ٹرک کی جاتی ہے, ان کو دکھایا کچھ جاتا ہے اور کیا کچھ جاتا ہے, تو وہ بھی جھوٹ کی ایک صورت ہے. یا یہ کہ اپنے کسی آدمی کو ایسی چکر دینے کے لیے کسی پیغام کے ساتھ بھیج دیتے ہیں اور یہ پیغام لے کے کہیں جا رہا ہے اور دشمن اس کو پکڑ لیتے ہیں, خود پکڑواتے ہیں اس کو, اور اس کے اندر پلاننگ یہ دی ہوتی ہے کہ یہ فلاں دن جو ہے مشرق سے آئیں گے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ لو ہم نے تو جاسوس پکڑ لیا, اب جناب مشرق کے لیے اور فلاں دن جو ہے پوری تیار ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. اچھا یہ اس دن کے آنے سے پہلے ہی مغرب سے حملہ کر دیتے ہیں آگے, تو یہ سارے کے سارے مشرق میں لگے ہوئے پیچھے سے آگے اس پہ حملہ کر دیتے ہیں. تو اب وہ بندہ پکڑوایا, اس کو جھوٹا خط لکھا تھا, یہ سب کا سب ٹرک ہوتی ہے. تو جنگ میں بہت قسم کی ٹرکیں ہوتی ہیں. تو حرب میں جائز ہے جبکہ اسلامی جنگ ہو, یہ نہیں کہ آپس میں دوست سے جنگ ہو گئی ہے, بھائی سے جھگڑا ہو گیا, بولے محبت و جنگ میں سب جائز ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ جائز وائز نہیں ہے, یہ صرف وہی ہے جو اسلامی جہاد ہے اس میں. اور فرمایا کہ مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے, صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. آج تو ہمارے یہاں پہ پھڈا کرانے کے لیے سچ بولا جاتا ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے. جھگڑا کرانے کے لیے تو سچ بولنا بھی جائز نہیں ہے, جھوٹ بولنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کسی نے کی کوئی بات سن لی اور پھر جس کے بارے میں بات کر رہا تھا جا کے اس کو بتا دی, اجی فلاں جو ہے آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہا تھا لیکن میرا نام نہیں آنا چاہیے, میں آپ کو بھائی سمجھتا ہوں اس لیے میں نے بتا دی ہے, آپ کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتا, وہ اس سے بچ کے رہنا. اب جو اس نے سنا تو اس کے دل میں آگ لگ گئی, اچھا میں تو اس کو بہت اچھا سمجھتا تھا, میں تو اس کو بھائیو جیسے سمجھتا تھا, اتنا مکار ہے وہ آدمی. اب اس نے آگ دکھا کے نکل لیا سائڈ میں. تو ایسا سچ حرام ہے, غیبت ہے یہ, مسلمانوں میں پھڈا کرانا, فساد کرانا ہے. بلکہ اس کے مقابلے میں کہا کہ جھوٹ بول کے صلح کرا دے. مثلا 2 آدمی آپس میں لڑے ہوئے کسی بات پہ ناراض ہے, اب آیا اس کے پاس, کہتا کہ میں تمہارے فلاں آدمی سے مل کر آ رہا ہوں, بات چیت ہو رہی تھی تو تمہارے کام کی بڑی تعریف کر رہا تھا فلاں کام کی, اور بہت اچھی آپ کے بارے میں رائے رکھتا ہے. اب وہ سوچے گا یار میرا تو اس سے پھڈا, میں نے تو اس کے بارے میں کچھ اور سنا تھا لیکن میرے بارے میں اچھی رائے رکھتا. اچھا کہلا اچھا یار آپ جاؤ نا اس کے پاس, میرا سلام کہہ دینا آپ. یہ سن کر یہ بات کہہ دیتا ہے. اب اس کے بعد جا کے کہے یا نہ بھی کہے تو اس کے بعد جا کے کہتا ہے فلاں نے آپ کو سلام بھجوایا. تو اب وہ بھی اپنی سابقہ رائے پہ غور کرنے پہ مجبور ہو جاتا, اچھا میں تو اس کے بارے میں یہ رکھتا, اس نے مجھے سلام بھیجوایا. تو اس قسم کے جھوٹ بول کر 2 مسلمانوں میں صلح کرا دینا, یہ اللہ رسول کو پسند ہے, وہ سچ حرام ہے جس کی وجہ سے 2 مسلمان لڑ جائیں. پھر فرمایا کہ اپنے اہل کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے, بیوی کو خوش کرنے کے لیے, کیونکہ خواتین کی فطرت ہے کہ وہ اپنی تعریف کو پسند کرتی ہیں اور اپنی تعریف کے لیے ہی وہ سب کچھ بناؤ سنگار کرتی ہیں, سارے کے سارے معاملات کرتی ہیں. تو ہمارے یہاں پہ لوگ ایسے ہیں کہ دوسروں کی تعریف کرتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کی تعریف نہیں کرتے. تو اگر آپ اپنے گھر والوں کی تعریف کریں ان کے منہ پر تو اس کے دل کو خوشی ہوگی, اس سے محبت میں اضافہ ہوگا, کیونکہ ان کی فطرت ہے یہ. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی کہ آپ ان کے سامنے جھوٹ بول سکتے ہیں, ان کی تعریف کر سکتے ہیں تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے
اور بعض معاملات میں ان کو خوش رکھنے کے لیے آپ اس قسم کا معاملہ کر سکتے ہیں، تو یہ اجازت ہے۔ بہرحال بعض جگہ جھوٹ بولنا فرض بھی ہو جاتا ہے، بعض جگہ جھوٹ بولنا فرض بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کیا صورت ہے؟ اس صورت کی ایک حدیث شریف ہے کہ حضرت سواد بن طلحہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ ایک سفر میں تھے، تو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ تھے۔ تو ان کی پہلے زمانہ جاہلیت میں کسی سے دشمن نہیں تھی، تو ہم اس قبیلے کے پاس سے گزرے تو ان لوگوں نے حضرت وائل کو پکڑ لیا اور قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو حضرت وائل نے کہا کہ بھائی میں وائل نہیں ہوں، اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو کہا نہیں تم وائل ہو، تو انہوں نے کہا نہیں میں وائل نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی کون اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ وائل نہیں ہے؟ تو حضرت سعد بن طلحہ کہتے ہیں کہ ہم سب امتحان میں پڑ گئے، اب کیا کریں؟ کہا پھر میں نے ہمت کی اور میں نے قسم کھا کر کہا کہ بھائی یہ میرا بھائی ہے، وائل نہیں ہے، اور دل میں نیت یہ تھی کہ یہ اسلامی بھائی ہے، دینی بھائی ہے۔ اس چھوڑ دیا حضرت وائل کو اس نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر سارا ماجرا بیان کیا، تو آپ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو تم دینی بھائی ہو ایک دوسروں کے، تو یہ جان بچانے کے لیے اس قسم کے معاملات کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس کو پھر دیکھنا پڑتا، غور کرنا پڑتا، اس کے اعتبار سے حکم لگایا جاتا ہے۔ بہرحال میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہمیں ہر قسم کے جھوٹ سے بچائے اور گناہ سے بچائے۔